عالمی حالات پہ یہ یورپ کا کیا کردار ہے؟ بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں لندن میں، فلسطینیوں کی حمایت میں لاکھوں کے حساب سے، وہاں کے وزیر داخلہ کو بھی بدل دیا گیا۔ اور بھی خبریں ہیں، یورپ لندن جو دل ہے یورپ کا، وہاں سے شروع کرتے ہیں، بتائیے گا یہ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے لندن میں۔ ہاں یہ دیکھیں، وہاں کا وزیر داخلہ جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کو چینج کیا گیا ہے۔ وہ ویسے بھی کنٹروورسل تھے کافی وہ خاتون جو ہے، لیکن یہ کہ بھئی جس بات پہ ہٹایا گیا وہ یہی ہے کہ جو لاکھوں کے جلوس، سب سے بڑے جلوس اس وقت یورپ میں فلسطینیوں کے حق میں یا اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ لندن میں نکل رہے ہیں، اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، یا اس کو جس طرح حکومت چاہتی ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں وہ اندازی ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومتوں کو پریشر کے اندر آ کے جو سڑکوں پہ پریشر نظر آتا ہے اس کے اوپر حکومت کے اوپر لوگ لے دے کرتے ہیں، تو ٹی وی وغیرہ کے اوپر، تو اس لیے حکومت نے وزیر داخلہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، کیوں اتنے بڑے جلوسوں کو صحیح ہینڈل نہیں کیا جا رہا اور لوگ نے جلوس سے نکالا ہے، اس لیے بدل دیا۔ اور جو سابق وزیر اعظم تھے 2006 میں ڈیوڈ کیمرون، ان کو جو ہے وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے، تو وہ ہے تو صحیح نواز ہی، تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ کی پالیسی جو ہے وہ اسٹل صحیح نواز ہی رہے، اور یہی یورپ سوائے فرانس کے، فرانس کھل کے اس وقت بول رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف پر، باقی تو سارے اسرائیل کی ہی فیور کر رہے ہیں۔ داخلی حالات اور خارجی حالات لندن کے بدلے ہیں، ابھی عرفان خان سے بتا رہے تھے، دو خبریں انہوں نے بتائی ہیں۔ وجہ کیا ہے لندن میں اتنے بڑے جلوس نکالنے کی؟ کیا وہاں آزادی رائے، اظہار رائے کا ہے خیال رکھا؟ آزادی رائے پورے یورپ میں ہی ہے، لیکن ایک تو وہاں تو غیر ملکی بہت زیادہ جو جا کے آباد ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ وہ ہے، لیکن انگلینڈ کے اندر بھی باہر لوگ رائے رکھتے ہیں، وہ جلوسوں کا حصہ ہے، لیکن جلوس جو نکالے جا رہے ہیں وہ تو باہر جو وہاں پہ غیر ملکی آباد ہیں انہیں کی طرف سے ہے، اور باقی یہ کہ اس پہ برطانیہ کے لوگ بھی ہیں۔ جلوس جرمنی میں نکالے جا رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے جلوس نہیں ہیں جس سے ماضی میں نکلتے رہے، لیکن جرمن کی پالیسی جو ہے وہ کھل کر اس وقت اسرائیل کی فیور میں کر رہی ہے۔ اس قدر فیور اسرائیل میں پہلے میں نے نہیں دیکھی، آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، ریڈیو پہ دیکھ لیں، اس کو ہر وقت بحث جو ہے وہ یہی ہو رہی ہے، ہر بندہ وہ 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے حماس کا، اسی کو مورڈ دے الزام اٹھا رہا ہے، وہ بات چین کی نہیں کرتے، فلسطینیوں کے نام سے نہیں کرتے، وہ ساری بندوق جو ہے وہ حماس کے اوپر ہی رکھتے ہیں 7 اکتوبر کو، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی جو جسے کہتے ہیں نا سیولائزیشن کی کلیشز، اس کا سب ماحول جو ہے جرمنی میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ٹی وی اور ریڈیو جو ہے، جو ڈوچلینڈ فنک جو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، اگر آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جا رہے ہو تو وہ اگر آپ پوری ڈسکشن کو سنیں، سوائے اس کے کہ بھئی ابھارا جا رہا ہے جرمن قوموں کو غیر ملکیوں کے خلاف جو یہاں کر آباد ہے، ان میں فلسطینی عرب بھی ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، وہ یہ تو یہی کہتے ہیں کہ یورپین گزلشافٹ اور اسلامسٹ گزلشافٹ جو ہے ان کے درمیان ان کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے۔ جو خلاصہ وہ نکالتے وہ یہی ہے کہ بھئی اسلامک کنٹریز کے لوگ جو یہاں مسلمان آباد ہو رہے ہیں، تعداد میں زیادہ آ رہے ہیں، ان کا اور گزلشافٹ جو ہے جرمن گزلشافٹ، ان کا ایک ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ بدامنی پیدا ہوتی رہے گی، جس طرح حماس نے وہاں کیا ہے، ہزاروں آخر جلائے ہیں، کسی وقت بھی ان مسلمانوں کا جو ہے موڈ بدل سکتا ہے، اور یہ ہمیں جرمنوں کو اپنے آپ کو غیر محفوظ مل سکتا ہے۔ اس قسم کے ڈسکشن جو مفروضے پر مشتمل ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب یہ کیوں کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ لازمی کوئی نہ کوئی ایک بڑی تیار کی جا رہی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھی عالمی جنگ کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمان خطے کو، جو مسلمان ممالک ہیں، ان کو مزید کمزور میں لپیٹا جائے گا، جس طرح عراق اور شام کی اور لیبیا میں جو کچھ ہوا۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہی باقی مسلمان ملکوں کے ساتھ کیا جائے تاکہ یہ طاقت نہ پکڑ سکیں۔ تو اس قسم کے ڈسکشنز جو ہے جرمنوں کے اندر آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ٹی وی اور اس کے اوپر ریڈیو دوبارہ خطرے کی نشانی ہے، اور اس میں جو یہاں رہنے والے مسلمان ہیں
اب وہ یا تو اتنے دبے ہوئے ہیں یا اتنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی آواز اٹھ نہیں رہی. نیمیں تو بہت بنی ہوئی ہیں لیکن کوئی ایسی آواز بلند نہیں ہو رہی کہ نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے رہنے کا، نہ ہمارے بلکہ ہم گدل شاپ کا حصہ بن کے رہ رہے ہیں جو بھی یہاں پہ آباد ہیں مسلمان. لیکن خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. جرمنی سے بھی خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی ہے. عرفان خان صاحب بتا رہے تھے ویسے اخبارات میں میڈیا میں بڑی بڑی سرخیاں اور یہ بتا رہے ہیں خان صاحب کے اسلامی معاشرہ اور جو جرمن معاشرہ یہ کہتے ہیں ان کے ذہن بھرے جا رہے ہیں کہ یہ اکٹھے نہیں چل سکتے، حالانکہ یہاں مسلمان عرصہ دراز سے یہاں رہ رہے ہیں اور پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں اور معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کل ایسی پارٹیاں آ گئی، ایسی سوچ آ گئی ہے جو یہی ڈسکس کر رہی ہے کہ جرمنی کے لیے خطرہ ہے اور یہ عالمی جنگ کے نشانات بھی بتا رہی ہیں یہ حالات. یہ ہمارے عرفان خان صاحب بتا رہے تھے. فرانس کے بارے میں ان کے صدر نے ماشاءاللہ جو بیان دیا ہے اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے. تو کیا وجہ بنی ہے کہ فرانس اکیلے نے یہ قدم اٹھایا؟ فرانس دیکھیں، فرانس ہمیشہ سے عرب ملکوں میں بہت کی ہوئی ہے. بہت سے شمالی افریقہ کے ملک جو ہیں وہ مسلمان ملک ان کو آزادی فرانس سے ملی ہوئی ہے اور وہاں پہ فرینچ بہت زیادہ وہاں پہ عرب بھی ہے فرانس میں، اس لیے اس کی ہمیشہ پالیسی جو ہے وہ یا تو نیوٹرل رہی ہے یا اس کا جھکاؤ زیادہ تر مسلمان ملکوں کی طرف رہا ہے. ان معاملات میں کم ہو گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس پہ وہ باہر کھل کے اظہار خیال کر رہا ہے جو اس کی مخالفت. اچھا ٹھیک. اس طرح فرانس کے علاوہ امریکہ میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں اور وہاں سیاسی طور پہ بھی جو بہت ساری شخصیات ہیں. تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا جو مصر اور انہوں نے مل کے امریکہ، مصر، بحرین یہ جو ہے قطر اور اسرائیل نے جو مل کر اور حماس نے جو مل کے مذاکرات کیے ہیں، اس کے بعد اس نے یہ بیان دے، کیا ضرورت ہے امریکہ کو بیان دینے کی کہ حماس کی گورنمنٹ ہم دوبارہ نہیں بننے دیں گے. مطلب اگر دوبارہ یہاں پہ کوئی اب سیٹلمنٹ ہوتی ہے غزہ کے علاقے میں اور کوئی نہ کوئی سیاست کھڑا کیا جاتا ہے تو اس میں حماس کو آنے نہیں دیں گے. اور انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا کہ ایجپٹ جو ہے، ایجپٹ کی زیر نگرانی حکومت بنا دی جائے یہاں پہ غزہ کے علاقے میں، جس پہ ایجپٹ نے ہاتھ اٹھا دیا. اس نے کہا نہیں ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے. تو تب انہوں نے کھل کے کہا کہ اگر جو بھی بنی حکومت اس میں حماس کو ہم شامل نہیں کریں گے وہاں پہ. اس کا مطلب حماس کو بالکل وہ سطح زمین سے لگانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا وجود جو ہے اب اس کو ختم کر دیا جائے. تو امریکہ جب اس قسم کے بیان دے گا اور معاملات کو ہوا دینے والی بات ہے نا، پہلے امن تو ہونے دیں. ایک امکان ہی پیدا ہوا ہے نا، چاروں نے مل کے صرف یہ ہے کہ وہ رستہ کھولا ہے کہ بھئی ہاں زخمیوں کو آپ مصر لے کے جا سکتے ہیں. وہ ایک دروازہ کھولا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سیاسی بیانات دینے شروع کر دیے گئے کہ جی وہاں پہ حماس کی حکومت نہیں ہوگی اور غزہ کے اندر اور وہاں کے عوام کو فیصلہ کر رہے تھے. جو بھی عوام بچے ہیں بیچارے وہاں پہ جس کو چاہے وہ حکومت دیں. تو باقی دنیا میں جمہوریت ہے تو وہاں بھی جمہوریت کو ہونا، لیکن اس خطر کے پیش نظر وہ پہلے سے اعلان کریں کہ بھی تو دوبارہ ہم اقتدار میں نہیں آنے دیں. اب آخری منٹ میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ 2-4 دن میں چانس ہے کہ اب یہ جنگ تھوڑی سی ٹھنڈ پڑ جائے گی اور جو بڑی طاقتیں بھی آ کے ان کو کہہ دیں گی کہ بس کریں؟ اب دیکھیں وہاں بچے کچھ نہیں ہے. حماس جس قدر انہوں نے یہ ہے وہاں پہ ہسپتالوں کے مارمٹ کی گئی ہے. اب آج تصویر لگتا ہے کہ آواز کٹی ہے. ناظرین یہ تھے ہمارے عرفان خان صاحب. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. لائیو آپ آ چکے ہیں. ہم نے آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا تبصرہ سنایا اور یہ جو سا نشر مقرر ہم دوبارہ اس تبصرے کو لگائیں گے تاکہ آپ تسلی سے پھر سن سکیں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے روشن ٹی وی انٹرنیشنل، اس کے اوپر جا کے آج شام کو انشاءاللہ یہ تبصرہ آپ 2 حصوں میں سن سکیں گے. ایک حصہ آج لگا دیں گے، ایک حصہ کل لگائیں گے. بڑا ہی زبردست قسم کا تبصرہ عرفان خان صاحب نے کیا ہے. اب ناظرین ابھی آپ نے ایک بہت ہی اہم تبصرہ سنا عرفان خان صاحب کی زبانی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. ہمارے چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.